بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور نہایت ہی عزیز اور بے انتہا پیارے بچوں، قرآنی طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کورس کی اس ابتدائی کلاس کے بعد یہ دوسری کلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس ابتدائی کلاس کو دیکھا نہیں ہے تو یوٹیوب کے ناظرین یہاں پر دکھائی دینے والے آئی بٹن پر کلک کر کے اس پہلی کلاس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور فیس بک کے ناظرین کے لیے اس ویڈیو کے عین اوپر یوٹیوب چینل لنک دی گئی ہے، نیز قرآنی آئینہ پیج پر بھی سابقہ ویڈیوز موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اما گزارش یہ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کی خدمت میں کی جانے والی حقیر مگر اس خوبصورت کوشش اور اس پیاری محنت کا صلہ مل سکے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا جائے، مگر آپ سے کچھ خرچ ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا بلا تعمل سبسکرائب اور فالو کر لیجئے۔ آپ کا بے حد و بے انتہا شکریہ۔ تو آئیے اب رخ کرتے ہیں اپنے سبق نمبر 2 کی جانب۔ اس سبق میں ہم حروف کی مختلف شکلوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کوئی حرف کسی لفظ کے شروع میں آئے یا درمیان میں یا آخر میں آئے تو وہ حرف کس طرح اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور ان سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس شکل میں آئے گا، اور یہی الف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے اور اپنے ماقبل سے یعنی اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ملا ہوا ہو تو اس شکل میں آئے گا، ورنہ اس شکل میں آئے گا۔ اور اگر یہی الف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے اور جدا ہو، ملا ہوا نہ ہو تو اسی صورت میں ہی آئے گا، اور اگر ملا ہوا ہو، جڑا ہوا الف ہو تو پھر اس شکل میں آئے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر بہتر طور پر سمجھنا ہے تو 10 سیکنڈ کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریوائنڈ کر لیجئے اور پھر سے سن لیجئے۔ اگلا حرف ہے با۔ لفظ کے شروع میں آ جائے تو اسی شکل میں آئے گا، درمیان میں اس طرح سے آئے گا اور آخر میں اس شکل میں آئے گا۔ اسی طرح حرف تا شروع میں آئے تو اسی شکل میں، درمیان میں اس طرح اور آخر میں مکمل شکل میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح تا کی ایک اور شکل جسے تا مدورہ یعنی گول تا کہا جاتا ہے، اگر یہی گول تا کسی لفظ کے آخر میں ہو تو اس صورت میں آتا ہے، جبکہ پڑھتے وقت اگر رکا جائے، ٹھہرا جائے تو نقطے ہٹانے پڑتے ہیں، یعنی گول ہا پڑھا جاتا ہے۔ اس حرف سے متعلق اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے۔ ثا یہ اس حرف کی ابتدائی شکل ہے اور یہ اس کی درمیانی یا کی وسطی شکل ہے، اور یہ شکل حرف ثا کی آخری شکل ہے۔ اسی طرح حرف جیم کی یہ ابتدائی شکل ہے، یہ درمیانی یا کی وسطی شکل ہے اور یہ آخری شکل ہے۔ اگلا حرف ہے ح۔ ح ح خ خ خ۔ اسی طرح یہ ہے حرف دال۔ دال دال۔ بالکل اسی طرح دال دال دال۔ را را را۔ اگلا حرف ہے زا۔ زا زا۔
اور یہ ہے حرف سین، لفظ کے شروع میں، لفظ کے وسط میں اس طرح سے آئے گا سین، اور کسی لفظ کے آخر میں اس طرح سے لکھا جائے گا سین۔ اسی طرح شین شین شین، صاد صاد صاد، ضاد ضاد ضاد، طا طا طا، ظا ظا ظا۔ یہ حرف ہے عین، اگر لفظ کے شروع میں ہے تو اس شکل میں آئے گا، مگر درمیان میں اور آخر میں ہے تو شکل تبدیل ہو جاتی ہے، آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اسی طرح بالکل اسی کا ہم شکل ہے، صرف ایک نقطے کا اضافہ ہے، غین غین غین، فا فا فا، قاف قاف قاف، کاف کاف کاف، لام لام لام، میم میم میم، نون نون نون، واو واو واو۔ یہ حرف ہا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس شکل میں آئے گا، درمیان میں اس طرح اور آخر میں آ جائے تو اس شکل میں آئے گا۔ اسی طرح آخری حرف ہے یا یا یا۔ ناظرین، آج کے اس سبق میں ہمارا مقصد صرف اور صرف حروف کی مختلف شکلوں کو ذہن نشین کر لینا تھا۔ اگلی کلاس انشاءاللہ حرکات کے بارے میں ہوگی اور انہی حروف کو حرکات کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خداوند تعالی ہم سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔